سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ جن مہمانان گرامی نے پہلے رش کی وجہ سے کھانا تناول نہیں فرمایا، ان کی خدمت میں اپیل ہے کہ وہ اوپر تشریف لے جائیں اور کھانا تناول فرما لیں۔ دعوت خطاب دے رہا ہوں حجت الاسلام مولانا سید انیس رضا نقوی صاحب قبلہ، بآواز بلند صلوات۔ منجی بشریت حجت زمانہ علیہ السلام دے زہردی تاجی واسطے صلوات۔ الہی قلبی محجوب و نفسی معیوب و عقلی مغلوب و حوائی غالب و طاعتی قلیل و معصیتی کثیر و لسانی مقرن بذنوب فکیف حیلتی یا ستار العیوب یا علام الغیوب یا کاشف الکروب اغفر ذنبی کلہا بحرمت محمد وآل محمد یا غفارو یا غفارو یا غفار برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین علیہ السلام وحج بیتک الحرام وشفاعته یوم القیامہ۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ انہاں دعاواں دی قبولیت واسطے عقیدت نال صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی النبی الأمی ورشید الابتحی المکی المدنی العربی السراج المضیء والکوكب الدری صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين، الصلوات۔ الذي كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين، الصلوات۔ الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، الصلوات۔ أما بعد فقد قال الرحمن في كتابه المحكم وخطابه المتقن، بسم الله الرحمن الرحيم، إن علينا للهدى والصلوات۔ مومنین کرام توجہ ہے، گفتگو کا آغاز ہوتا ہے۔ آباد و شاد رہو۔ میں بڑی تیزی دے نال اپنی معروضات تھوڑے تک پہنچے سا، اور مومنین کرام میں گناہ دی ضرورت ہے نہ وحدی، فقط
تھوڑی توجہ کی ضرورت ہے تاکہ میں تھوڑے وقت زیادہ مفاہیم جوانوں کی خدمت پیش کر گیا. جی اللہ دی ذات نے دین خالص بنائے اویں اللہ دی ذات نے آل محمد سانو خالص رحمت عطا فرمائے. اور یہ جتنے مدارس دینیہ ہیں یہ تو خالص ترین گفتگو ہونی چاہیے تاکہ مذہب اہل بیت کا خالص چہرہ لوگوں کے سامنے آئے. اور جتنے برادران دور دراز تو ہیں میں کوشش کرے سا کہ انہاں تک بڑی تیزی دے نال میرے لفظاں دے نال تھوڑا ذہن سفر کرنے دا رہا سی. علماء دی عزت اور عظمت اور تھوڑے جہاں علماء دیاں قربانیاں جڑیاں تاریخ سب تین میں تھوڑے جہاں بیان کرنا چاہتا. ان مثل العلماء فی الارض علماء دی مثال اس زمین تے میں ہے کمثل النجوم فی السماء جی میں آسمان دے اوتے ستارے چمک دیں ایویں زمین دے اوتے علماء آسمان اللہ واسطے میں چمک دے رکھ دیں. العلماء امناء الرسل رسالت دی تعلیمات رسالت دے امین ہن تیرے مذہب دے علماء. میرا محترم یہ گل اپنے شاگرداں نال تھوڑے چیویں امام نے کی تھی امناء اللہ علی حلالہ و حرامہ کہ چیویں امام نے فرمایا کہ اللہ نے مینوں لائق شاگرد عطا فرمائے جڑے اللہ دے دین اللہ دے حلال و حرام دے امین بن کے دنیا تے ہیں. غیر معصوم نو معصوم امین عمر دی سند عطا فرماوے یہ امتیاز فقط اور فقط اللہ دی ذات نے تیرے مذہب دے علماء نو عطا فرمایا. میرا محترم اور ہر دور علماء اس قدر امین رہیں اس دین دے اور اس قدر پہرے دار رہ گئے کہ دنیا دے ہر ادارے دا پہرے دار قدم سم ویندے مگر تیرے مذہب دے علماء اللہ دے دین دے حفاظت واسطے قدم نہیں ستے. جداں تقریب کاری تھی دی پئی ہوئے سمر تو مرادے نہیں غفلت دی نیدر میں عرض بیا کریں دا کہ غفلت دی نیدر تیرے مذہب دے علماء کہیں دور وچ نہیں ستے. ہر دور دے یزیداں دے رہن ہر دور دے فرعوناں دے رہن ہر دور دے فرعون دی اکھ وچ ایویں اکھ پاتی نے جویں موسیٰ نے اکھ پاتی ہے. اقبال آدھے نگاہ کرم کے شیروں کے ہوش جس سے اڑ جائیں نہ آہ سرد کے گوسفندی و میشی او بھائی ہن کے جڑے ظالم حکمرانہ دے سامنے گاؤں تے منجی تے بھیڑاں دے کو ٹھڈے صاحب بھرے دے رہ گئے مگر جنا تیرے مذہب دے علماء آئین کٹیج گئے مذہب اہل بیت ایک لحظے واسطے آنچ لینے آن لیتی. اتنے دلیر اور اتنے امین علماء فقط اللہ دی ذات نے مذہب اہل بیت اللہ عطا فرمائے. اب وہ کیا فرمایا العالم حی و ان کان میتا علماء زندہ ہیں بھاویں دنیا پہ ٹر گئے. تازہ مثال قبلہ کعبہ سید علامہ سید زین الادقیہ سید گلاب علی شاہ میں نے انہوں دا سن وفات یاد نہیں سالہ بچپن نہیں 92 دے وچ شاید کہ سب پہلی دوسری کلاس وچ پڑھ دے آسے لیکن اسا اپنے گھر وچ بیٹھ کے اپنے بزرگاں کنوں ایویں ذکر سنتے آئے ہیں جو عرصہ گزردا ویندا ہے انہاں دا ذکر زیادہ ہوندا ویندا ہے. دنیا تے ہر کوئی تر ونجر دے بعد بے نام و نشان ہوندن فقط مذہب اہل بیت دے علماء ہن جنہاں دے ذکر کو وقت قدم پرانا نہیں کریندا رہندا. اس واسطے معصوم نے فرمایا العالم حی عالم زندہ دے پے کہ کتنی ساریاں نسلاں گزر چکے ہیں پھر بھی انہاں ہستیاں دے ناماں تو واقف ہیں. قبلہ کعبہ سید محمد یار نجفی علامہ صفدر حسین اور باقی جتنے علماء بزرگان شہید عارف حسین حسینی جتنا انہاں دی وفات اور شہادت دا عرصہ طولانی تھی دا ویندا ہے اللہ انہاں دے ذکر کو مزید ایویں چمک عطا کرے دا ویندا ہے جویں سورج نو خدا چمک عطا فرمائیے. سورج دے غروب تھیون نال سورج دے غروب اور تو سب بڑی ویڈیو سوشل میڈیا تے ویڈیو وائرل تھی ہے تو سب غور نال دیتا ہو سی کہ جنا کربلا دے رستے دے ہوتے عموماً جنا ایک موضوع بیان کیتا میں دران دے کہ ایک آیا کوئی افیسر ایک کے جائیں کہیں اس رستے دے نال تو سا نو بھائی سکتے کربلا اس بزرگ دے ہاتھی جی جنا کھونڈا ہا آمان والے دے سینے دے ہوتے نوک مار کے آکھے تو کون حسین دے راہ تو روگن والا. اے جرات اللہ دی ذات نے فقط تیرے مذہب دے علماء نو عطا فرمائیے. اور میرا محترم ہر دور دے شومی قسمت ہے اس ممبر دے ہوتے ہر کہتے فضائل بیان کیتے گئے
اپنے مذہب دے علماء دیاں قربانیاں پیش نہیں کیتیاں گئیاں. برے صغیر دے علماء اور پاکستان بعد از پالیٹیشن پاکستان دے اندر اتنی بزرگ ہستیاں گزری ہیں انہاں دیاں خدمات اور کس رنگ نال انہاں اپنی جان خطرے چ رکھ کے تھوڑے سارے تک علوم اہل بیت پہنچائیں توہین تھئیے اور بے عینے ہی پاکستان دے اندر ویسے تا ساتھ ہیں بے سید دی سین کو سلامی لیکن وہ سید اس ملک جو مظلوم ہوئے تھے جنہاں اپنے دادے دا دین سیکھ کے آوے اسی سید کنو حقارت اور نفرت شروع کر دیتی میں دی جوان نسل کو گمراہ کیتا میں دران دے کہ بھئی ایتا تیرا عقیدہ کھسن آگئے. بے عینے ہی اس پاکستان دے میں اپنے بزرگ علماء دی جڑی میں تھوڑی جی زندگی سٹڈی کی تھی انہاں دے نال اوہی رویہ رکھا گئے جڑا مکے دے اندر بطول دے بابے دے نال بد اخلاق لوگ کرے دے ہیں. رستہ تے کھڑ کے توہیناں گالیاں فوش الفاظ نال یاد کیتا گئے مگر اگر سجے کھبے کھڑ کے دے دے تا کنا توادے تک اور اج اتنے اجتماع دے وچ انہاں ہستیاں دا ذکر نہ تھیندا پیا ہوندا. یاد رکھ جے دنیا چ ہمیشہ زندہ رہنا چاہتا ہے تو اللہ کے بڑا ہوئے دین نال غداری تو نہ کر قیامت تک زندگی خدا عطا کر چھوڑے سیا. اور میں گزارش کرے سن جتنے بزرگان آئے بیٹھے جنہوں نے اپنے بچے راہ حسین راہ دین واسطے وقف کر چھوڑیں یقیناً اب نہ دے مستقبل واسطے والدین پریشان ہونے یہ اس ملک مولویاں دا کوئی مستقبل کوئی نہیں وڈی چو وڈی بڑسی دا پیش نماز خیال کرنا ٹھیک ہے 3-4 بیٹے تیرے 17-18 لگے گئے لیکن تہجد دی نماز جتے وہ یاد کرے سی جائیں آل محمد دین پڑا ہو سیا کنا شب جمعہ تیری قبر تے ہاتھ رکھ کے 7 دفعہ اینا انزلنا وہ پڑسیا 17ویں 18ویں سکیل اللہ دے کپڑے خراب ہوئے سن گردہ ویسی جس ویلے انہاں بوٹ جراباں پاتیاں ہوئے ہیں انہاں قبرستان جتی لہا کے نہیں مننا وہی ڈھلدی رات میں تیری تہجد جو تیرا نام اور جمعے دے دی تیری قبر تے ویسی جے کو پتہ ہو سی جو اللہ نے والدین نو عزت کتنی عطا فرمائی ہے. نہ گھبرایا کر اگر کوئی بچہ راہ خدا واسطے وقف کی تھی اگر کوئی بیٹا دیتے مدارس کو وہ مستقبل کل نہ گھبرا. لوگ بددعائی کریں لوگ نفرت کریں لوگ حقارت کریں لیکن اللہ دی ذات کیا فرمایا معصوم نے ان اللہ تعالی و ملائکتہ و اہل الارض اللہ اس دے ملائکہ اور تمام خدا دیاں مخلوقات حتی النملتا فی ہجرہا و حتی الحوت فی البحر اور دنیا لے حقارت کریں پہ معصوم نے فرمایا بلنا چ رحمن والیاں چیمٹیاں تے دریاں مچ تیرن والیاں مچھلیاں ہی عالم دے حق جو دعا کرنے دیا رہ دیا ہے. اللہ دی ذات مسخر کر دے دی اپنی مخلوق کو اس بندے واسطے جڑا راہ خدا واسطے وقف کر چھوڑے دے اپنی زندگی. میرا محترم اور چند چیزاں میں مزید بیان کرنا چاہتا کبھی نہ تو گھبرا دیتا نہیں پہ میری ویسے عادت ہے میں وقت دی قلت کنو جلدی نہیں پڑھتا رہا میری اپنی روش ریوال ہی ہے کہ میں تھوڑا جہاں وقت حریص بڑھ گیا کہ تھوڑے وقت زیادہ پہنچا مردا میں آ گیا. میرا محترم یاد رکھنا العالم حی و ان کان میتا العالم بین الجہال کالحی بین الاموات. اور جی میں عالم دی مثال اس دنیا جی میں ہے کہ جی میں زندہ دے وچ لوگ ڈھیر سارے میت پائے ہوئے تے ہک بھی زندہ بندہ ہوئے تمام جہلاتی حیثیت مردہ لیے انہاں جہلات اگر کوئی خدا دی نگاہ زندہ ہے جیرا علوم اہل بیت جانتا ہے عالم زندہ ہے. دنیا تو طول ونجر دے بعد بھی کتنے سارے نہج البلاغہ فرامین تھوڑے سامنے. ہاں اگ دو کیٹیگریاں تھی میں دن علماء دیاں کچھ او ہن کے جڑے دین فروش بن وے دن اور انہاں دی مذمت قرآن اور کیا کرے دن آیات وچے دن ترکڑی لا کے اللہ دی آیتاں اور بڑی بدترین تجارت ہے دنیا دے بھی کپڑا بزنس بہترین تجارت ہے. من اراد دنیا فلیتجر. نبی نے فرمایا کہ جڑا دنیا کو معاملہ چاہتا ہے تجارت کرے. تجارت ہی اللہ نے بڑا پرافٹ رکھا ہے دنیا دے اندر کسی شعبے کسی عہدے دے وچ اتنا پرافٹ نہیں جتنا اللہ نے کاروبار وچ رکھا ہے. مختلف کاروبار میں ہن ایک نہیں گن سکتا. اسی بازار دے وچ تساں 1 کلومیٹر سفر کرو تو مختلف تاجر مختلف چیزاں دے بائر اینڈ سیلر تو نظر آسن. یاد رکھنا برادران اللہ دی کائنات بدترین تجارت ہے جدا اللہ دی آیتاں ویچیاں ونجن تے دنیا خرید کی تھی.
کائنات دی بدترین آیت تجارت آیات خدا کو سیل کیتا ونجے دو قسمیں علماء حق اور علماء سو کچھ او ہن کے جڑے اللہ دا دین بیچ کے دنیا کما دیں اور کچھ او ہن کے جڑے دنیا قربان کر کے اللہ دا دین پھیلائے دیں اپنی آسائشات ہر شے کو قربان کرے دیں اپنے بچہ دی زندگی حتیٰ کہ خطرات ہوں دیں دھمکیاں دے باوجود نہ گھر دی پرواہ نہ وطن دی پرواہ میں بڑا سوچیندہ رہی ہوں کہ سارے مذہب دے بڑے بڑے برجستہ علماء گزرے اتنے مشکل وقت انہوں نے نہ جان دی پرواہ کی ہے نہ وطن دی پرواہ کی ہے نہ سجنہ دے چھوڑن دی پرواہ کی ہے نہ اپنی تنہائی دی پرواہ کی ہے اپنے رستے کو این ادامہ دیتا نے جاری رکھا نے انہاں کوئی سجے کھبے پلے نہیں ویکھا مخالف ود دے پائیں حامی آن دے پائیں پیارے پیارے چھڑے دے پائیں تنہائی دا رستہ ہے میری زندگی خطرے دے وچ اتنے سارے گزر چکے علماء اور موجود ہیں جنہوں نے کہیں خطرے کو بروئے کار نہیں لایا اور انہیں سجے پھلے کبے نہیں دیتا کہ حامیہ دی تعداد ود دی پئی ہے یا گھر دی پئی ہے انہیں اپنا رستہ جاری رکھا ہے اور انہیں اپنا رستہ انہیں جاری رکھا ہے یقین فرمائے سو اگر مبالغہ نہ سمجھو کہ جی میں مظلوم کربلا ویندے پائے ہیں تو لوگ آقا بیٹے مارے ویسے تنہا رہے ویسو حامی کوئی نہیں ہر بندہ مشورہ دے والا اللہ اپنا راہ چھوڑو جنہ لوگاں نے مزاج حسینی اپنائی ہے انہاں کو ہر خطرہ نعمت لگتا ہے فقط دین علی نعمت عظمہ نظر آتی ہے انہاں کئی خطرے دی پرواہ نہیں کی تھی جڑا پتہ لگ ونجے میرا راہ حق ہے جڑے رستے تے ویندا پیاں اے سچ ہے بد جتنی تعداد وچ مخالفین آندے رہے بد اخلاقیاں کریں دے رہ گئے انہاں کہیں دی پرواہ نہیں کی تھی لہذا اس واسطے پہلا مشورہ اپنے آپ کو حسینی رنگ رنگین کر الہی رنگین کر صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغت الہی رنگ اپنا خدائی رنگ اپنا جڑا الہی رنگ انسان پہ آوے بد شیطانی رنگ قریب نہیں آدھا رہندا میرے پاس ہے دے راس جڑا خدائی رنگ آوے ابلیسی رنگ قریب نہیں آدھا جڑا الہی رنگ آوے شیطانی رنگ نہیں آدھا ممکن ہے کہیں بندے دے ذہن سوال آوے الہی رنگ کتوں مل دے کیڑی مارکیٹ جو مل دے میں اپنے آپ کو الہی رنگ رنگین کرنا چاہتا یاد رکھ الہی رنگ ملتا ہی فقط کربلا جو ہے حسینی رنگ مومنین تبھی تو گھبرانے تو نہیں پہیا الہی رنگ کربلا جو مل گئی حسینی رنگ ہی الہی رنگ ہے جڑا الہی رنگ حسینی رنگ آ ونجے بد یزیدی رنگ تیرے کردار کو رنگین نہیں کر سکتا پہلے اپنی فکر دے ہوتے حسین مسلط کر جڑا الہی رنگ کربلائی رنگ رنگین ہو ایسے میں کوئی جملہ بڑا پسند ہے علماء کرام دے خدمت پڑھنا چاہتا کہ جڑا حبیب ابن مظاہر تو سا ویکھو نا برادران پورا کوفہ حسین تو خط لکھ دے حبیب اس عزت دا مال لے کے جن دو خط حسین آپ لکھ دے کیڑی مقناطیسی طاقت حبیب ابن مظاہر دے اندر پورا کوفہ حسین دو خط لکھ دے اللہ جانے کس منزل تے فیض حبیب ابن مظاہر وفاد کس منزل تے جن دو خط حسین لکھ دے اور جس ویلے جناب حبیب ابن مظاہر نو پتہ لگے کہ راہ مسدود ہو گئے رستے بند ہو گئے حضرت ہرد لشکر نے مظلوم کربلا کو کوفے نہیں امان دیتا وقت حبیب نے آپ تیاری شروع کر کی دی انہیں منجن دی جتا حسین نہیں گزر دے پہن کوفے دے بازار چوں اپنے جذبات تھوڑے جے کنٹرول چ رکھو گزر دے پہن کوفے دے بازار چوں جناب مسلم تے زید پئی حبیب ابن مظاہر نے پوچھا مسلم بھیرا کیا پیا کرے نے ادھے حبیب داڑھی سفید ہو گئی ہے ضعیفی چھا گئی ہے سر و صورت دیوال سفید ہو گئے آیا بازار چوں مہندی خرید کرن اپنے داڑھی دیوال سر دیوال رنگین کرنا چاہتا حبیب ابن مظاہر دن مسلم اس رنگ دا کیڑا فائدہ جڑا چند نہیں بعد لہ ونجے جود میرے نال کربلا تیرے تے حسینی رنگ چڑھاواں
قیامت تک حسینی رنگ نہ لہسیا ان رنگین ہوئے حبیب ابن مظاہر ان رنگین ہوئے مسلم ابن اوسجا حسینی رنگی سن دے پایا وے جوادی صاحب قبلہ خانہ کہ زمانے دا امام بھی روزانہ سلام کر کے آدھے بے ابی انتم و امی میرے ابا و اجداد تھوڑے دے قربان او بھائی کوئی معیار ہوں دے تا معصوم دے منہ چوئے جملے نکل دیں معیار وفا ہی بھی گھرانے دے نال وفا جنہ وفا کی دیئے انہاں دی آج بھی ذریعہ ہی میں پیاں چمی دیئے جی میں لوگ حسین دی زواری دے بھائی دیں حبیب اتنا مقام کیوں پاتا ہے حرم دے اندر میں کتاب کی دیئے جناب حبیب ابن مظاہر دی زندگی دے معصوم دا کم حکمت تو خالی نہیں ہوتا انہیں ایک سوال اٹھایا کہ کیوں سید سجاد نے حبیب ابن مظاہر دی قبر علیحدہ کیوں بنائی ہے دیکھو نا مستقل زیارتاں یا مظلوم کربلا دی یا ام البنین دے بجرے دی تریجی علیحدہ مستقل زیارت علیحدہ قبر باقی شہداء دے کٹھے اجتماعی قبر جا حبیب کوئی سما سکدا حسین دا بجڑا حبیب دی قبر علیحدہ کیوں بنائی ہے اے انعام دیتا سید سجاد کہ اس نے میرے باپے نال اتنی وفا کی دی کہ داہویں دی رات عید خطبے دی وجہ تو علی دیا دھیاں کو تسلی ملی ہے معیار وفا ہی برادر جائے آل محمد گھرانے نال وفا کی دی دنیا دے وچ بھی عزت پاتی ہے آخرت دے وچ بھی عزت پاتی ہے چاندنیاں دی زندگی مٹ تے مک منجان والا جہان اے روزانہ سورج چڑھ دے ایندے تے عروج ہی آندے ایو سورج ڈھلن پے ویندے چمکدا سورج مک ویندے جڑا چمکدا سورج اتنی روشنی دے نال مک ویندے غروب ہو ویندے اقتدار تھوڑا سا نہیں مک ویسی اے شہرت فانی ہے وفا کر مختصر زندگی دے وچ محمد گھرانے نال نمائندہ اجتماع ہر علاقے دے شرفاء سلجھے ہوئے برادران خدا را جڑے مدارس نال مربوط ہیں تھوڑیاں مساجد ویران نہ ہوویں تھوڑے پیش نماز غربت دیاں صدامہ بلند نہ کریں دے ودے ہوویں تھوڑے پیش نمازاں دے لباس پھٹے ہوئے نہ ہوویں اگر اللہ ہی کو بیٹا زیادہ چلیں دا جتا 4 دی تربیت کریں دے پے پنجویں تے خرچہ کرو تا ہاں میرا محترم پیش نماز دی عزت کر تیری اولاد دے ایمان دا محافظ پیش نماز آج سدھی الحمد تیری اولاد کو سکھے سی تا کل تیری قبر تے سدھی الحمد بیٹا پردہ بیٹا ہو سی مساجد دے اندر جڑے مدارس نال مربوط ہیں انہاں دیاں مساجد حل من ناصر دیاں صدامہ بلند نہ کریں خدا را تھوڑے پیش نماز خستہ حالی چ نہیں ہونے چاہیے انہاں دے نال تعاون کر جتنا خرچ کر سکتے ہیں اپنی قوم دے بچوں تے خرچ کر قرآن آپ بن کے کتاباں قرآن چھوٹے قاعدے تجوید آپ اہتمام کر فقط علماء نال رحمنا نجات نہیں علماء کا سن کے عمل کرنا نجات ہے تیرے مذہب دے علماء نے بڑی مشکل نال تھوڑے تقدیر پہنچائے میں خود علماء دی تاریخ وچ پڑھے او بھی عالم دین کہ جن دی بیٹی دے سامنے اوندا سر تن نال جدا کیتا نے اندیاں رگاں دے وچ پٹرول بھرا نے بیٹی دے سامنے اندی لاش کو بھا لئی نے لاش وچ پٹاخے نکلدے ہن بیٹی وین کر کے روندی گئی کھڑے ہوئے نال والے ہنڈے ہستے ہوئے نظر آندے ہن کتنے سارے تیرے مذہب دے علماء کو مجبور کی جائے کربلا دے خلاف فتویٰ دے بھائی لوگوں کو پرمٹ چاہیے کوئی کام کرنے واسطے تھوڑا جہاں پرمٹ چاہیے جواب نکلا جہاں جسٹیفیکیشن مل ونجے وہ اپنے مقاصد حاصل کرنے واسطے کامیاب ہو گئے کٹیج گئے علماء وطن چھوڑے نے گھراں دے وچ قبرستان بھر گئے مگر تیرے مذہب دے کہیں عالم نے کربلا دے خلاف کدا فتویٰ نہیں دیتا اپنے گھر اجارے نے کربلا اجارن نہیں دیتی آج نجف کل گھن کے کربلا 90 کلومیٹر اپنی دھیاں تے بہنی نال جو مطمئن تھی کہ ٹوٹا پائے کہیں دا احسان ہے مجلس حسین دا اے مطلب نہیں کہ بھرتے کل گھن کے اللہ دے کر دونی مجلسی انہاں علماء تے سب و شتم تے لعنت تھی دی راوے جنہاں اپنی زندگیاں کربلا واسطے وقف کر چھوڑی ہیں حسین بے وفا دا امام نہیں حسین جان دے میرے نال وفا کیڑے کبے کریں دے تے غدار کیڑے ہیں کربلا والا کو پتہ ہے جو وفادار کیڑے تے غدار کیڑے خدا را سنان اپنے مذہب دے علماء کو انہاں دی قربانیاں کو انہاں دے فتوے دی طاقت کو ایک عام دربار دا متولی سید اوندا تا احترام کریں دے جڑا حرم امام رضا دا متولی ہے
جنہیں نجف تے کربلا دے خدمت گزار بیٹھے کیا حسین تو وڈا تے کوئی ولی نظر آندے نجف تے والی تو کوئی وڈا ولی ہے جنہیں 14 معصومین دے ذریعہ دے محافظ بن کے بیٹھے متولی بن کے بیٹھے عام دربار دا ہوئے سید متولی ہر بندہ قدر کریں دے انہاں دا کیڑا جرم ہے میرا محترم انصاف دی حق نہ لے ظالم دا علی کچھ نہیں لگتا تبھی تو گھبراتا نہیں گئی بس میں تیزی دلال اپنے نتیجے تک پہنچنا چاہتا کتن علماء کرو تاریخ دا مطالعہ 35-37 سالہ سیاہ دور عراق دے اندر دریائے دجلہ دے کنارے کیمے دیا مشینہ لئیاں ہانے تے مذہب دے فقہا کو ابا امام سمائے کیمے دیا مشینہ دے دے رہے کتنی مدت تک دجلہ دیا مچھلیاں علماء دے گوشت پندیاں رہی ہیں مگر تیرے مذہب دے کسی عالم نے کربلا دے خلاف بغاوت نہیں کی تھی کیا احسان دا بدلہ ہی میں ہوتا ہے آباد و شاد رو انہاں لفظاں دے ہوئے روندن قبلہ یار شاہ فرمائے دیاں جنہ جو دین دی خوشبو آتی فلا قلبی ریلیشن ہے الحمدللہ دنیا بیدار تھی دی پئی نوجوان نسل شعور آ گئے علم دیا کرنا انشاءاللہ پھٹ دیا پئی ہیں سوشل میڈیا دے ذریعے بیداری آ چکے ہیں ہر بندے کو پتہ لگ چکا ہے میرا محترم مظلوم کربلا دی قربانی دا مقصد کیا ہے جتنے تسا برادران جامعہ اس مقصد العلومی تشریف گے نئے وے اگر رستے چ آن دے لے کہیں پوچھا ہوئے کن پیا میں دیں زدسا اسی مجلس حسین کہیں دا فون آ گئے کہیں سجن پوچھے کن تے ارادے مجلس حسین تسا اسا جائے خطاکار جڑا گھر چھوڑ کے اس مقام تک آئے ہیں سادے آمر دا مقصد ہاں بات سوچا کر جڑا مدینہ چھوڑ کے کربلا کے جنگل تک زینب کنال گھن کے گئے وہ غریب نہیں کوئی مقصد ہاں پوتر کو ہائنس بھیرا مرائنس بھیڑی دے بل کے قربان جیدنس تیری ساری نجات دی خاطر دو بادشاہ دی جنگ ہوئی 2 سال پہلے میں جملہ پڑھا ظہیر الدین بابا ابراہیم لوٹی اس جنگ کی ابراہیم مارا گیا ظہیر میں فتح ہوئی دیگر لے جنگ مک گئی ظہیر دے خیمہ دے وچ فتح دا جشن پہ منے دن شرابہ پیا پینی دین نچنا دے نچ دے پیان ڈھول تبل پہ بج دن ظہیر دے خیمے دے بارو ایک مستور برکا پا کے چھوٹے بچہ کو نال لا کے آ کھڑی انہیں غلام کو حقل مار کے آدھی اپنے بادشاہ کل لگا من کو آتی کہ عزت علی پردہ دار تے کو ملنا چاہ دیئے ظہیر پوچھا پردہ دار ہے آدھن ہاں پردہ دار ہے وہ آدھے وہ شریف لگ دیئے اتنا شراب بھی بیٹھے شریفہ دے دادا ماحول نہیں علیدہ خیمے دے بلا میں پوچھ دا کونے قیدی دیئے کہ آکھنا چاہ دیئے جلے قریب گئے مستور طرف کے آدھی عام سوال نہ سمجھیں جڑے ابراہیم کو مرائی میں ہوں دی ماں ہاں اے ابراہیم دیاں دھیاں میں پوچھا نہیں ہاں میرا پتر مارا گئے جنگ مک گئی ہے سب قید کرے سے یا وطن پہنچے سے توڑی جو بادشاہ طرف کیا دے بی بی جنگ مردہ نال ہو دیئے تیرے سمجھن دے صدقیاں تیرے سمجھن دے صدقیاں آدھے بی بی جنگ مردہ نال تو ابراہیم دی ماں نہیں میں دی ماں ون پردہ دار تیار کر میں محمل بھی جیدہ میں عزت نال دنیا دھیا کو وطن دے کو جیسا ڈامی دی ڈھل دی دیگر زہرا دیا دھیا سجاد گل پوچھ دیا نے سارے پوتر مارنے سجاد سارے گھرا مارنے ساریاں چادرہ کیوں لوٹ گیا نے اپنے غمت کا دہنہ رو میں یہ تو لوگ اپنا بھی نہیں رو دے جیلے دے بھی رو دے میری قوم دا غیرت مندہ حلے بھرا دیا رکھا دا خون نہیں رکا میں نماز فرمانے شمر دے ہاتھ جنیزہ میرے سامنے شریف چہرے بیٹھے ہو توڑے داری جدھی آئی ہو سن بھین آئی ہو سن آپ نسا جنہ پردہ دارن کنا بدماشا کو جتھا نہ ہوئے دھاری جمارد نہ ہوئے چڑاوانا لکوئی نہ ہوئے لٹانا لے بدماش اندرا انہا بی بیا دی گیری حالت ہو دیئے جیری وڈی پردہ دار ہو دیئے چھوٹیاں بھاجبہ جو دی کان دا اولا کھل دیئے یہ منظرات
حسین دیا دھیا شمر کو آدھا دکھائے انہیں دوڑیاں جتھا زینب کھڑی آئی رو رو گیا دیاں پھوٹیاں ماں ساڑے بابے دا کمینہ قاتل ساڑے پھرکے لٹڑا مرحبا انشاءاللہ اپنے غمت کا نہ روے آخری جملہ ہو میری قوم دا غیرت مندہ اے دیا پردہ داران جڑا بھیراما دے قاتلہ دے دید پئیے معاف فرماوے روایت دیئے منہ دے بھار جھان پئین جڑا اٹھیاں قمیضاں دے رنگ لار انہا حتانا انشاءاللہ اپنے غمت کا نہ روے ترائے لفظ جالا سے پردیاں ختم بیا کرینا او فرمے دیاں پہلے کٹھانے وقت لٹانے والخیمان بھالائینے اور جوان بھائی اجرکم اللہ انشاءاللہ اپنے غمت کا نہ رو بھائی میں لینے میں نما فرمانے وقت مختصر ہے تیری محبت زیادہ بھائی میں لینے جنہیں شکاری جنگل نبھا لینے تو اڈا تجربہ ہے اللہ نہ کرے کر پرندے دے چھوٹے بچے ران دے ہوئن جڑا بھا لگ ونجے ہوں پرندے دا بھی آواز نہیں لگدا او پر مرے دائے چیک دائی ہے بچے دے نہ دائے ایو منظرہ جڑا زینب دے خیمان بھا لگیے زخمی پرندے کو بھرا دے یتیمہ دے جھڑ دی آئی آدھی آئی میرے چراما مرحبا چل اپنے غمت کا نہ روے میری قوم دا غیرت مندہ بس آخری جملہ معاف فرمانے لٹائی لینے جنہیں زیور پاتی کھڑیان لہاج دینے او فرمے دین حتان دے زیور سوکے لاندن گل دے سوکے لاندن او جوانا آو کے اولادن جنہ دیا کڑیا ہو ایک کمینے مسلمہ دے در جہاد پاتے اجرکم اللہ کتاب فرما رہے تھے حجت الاسلام مولانا سید انیس رضا نقوی صاحب بافلیہ دعوت ممبر دیتا ہوں اپنے محترم مہمان حجت الاسلام والمسلمین انیس الحسنین خان صاحب